نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير بك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير بك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين. زبان تو آتی نا، سمجھتے ہو جو کچھ میں کہتا ہوں؟ زیادہ سمجھتے ہیں؟ جو بات سمجھ نہ آئے پھر پوچھ لیا کریں. ہاں لکھنے میں خیر ہے، اگر آپ لکھ نہیں سکتے ہیں اردو تو وہ ساتھیوں کے ساتھ پھر بعد میں ان سے صحیح لکھ لیں. اس وقت اگر آپ کو غلطی لگ رہی ہے تو نہ لکھیں، بعد میں تعامل سے آرام سے ساتھیوں سے نقل کر لیں. لیکن اس وقت سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کوئی بات سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیا کریں. ہاں پہلا سبق کیا بتایا میں نے؟ کتاب اللہ میں اللہ جل وجلہ نے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین ذکر فرمایا ہے. تو یہ مصنفین بھی اپنی کتابوں کے اول میں بسم اللہ اور حمد کو اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ اس کتاب کی مشابہت
کتاب اللہ سے پیدا ہو جائے. اور اس مشابہت کی وجہ سے کتاب میں برکت آ جائے. تو کیا کرتا رہا؟ اللہ جل وجلہ نے خود قرآن عظیم میں سب سے پہلے کس کو ذکر کیا؟ بسم اللہ الرحمن، ہے نا سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. تو کتاب اللہ میں یعنی قرآن میں یہ دونوں چیزیں اس ترتیب سے پڑھی، پہلے بسم اللہ، اس کے بعد الحمدللہ حمد. تو یہ مصنف نے بھی، میر سید سند نے بھی اپنی کتاب میں اسی ترتیب سے پہلے بسم اللہ لکھ دیا، اس کے بعد حمد لکھ دیا. کیوں؟ تاکہ اس کتاب کی مشابہت پیدا ہو جائے. جس سے قرآن پاک، قرآن پاک سے مشابہت کی وجہ سے اس کتاب میں برکت آ جائے. کتاب اللہ سے جس کتاب کی مشابہت ہو جاتی ہے تو وہ باعث سے برکت ہوتا ہے. اس برکت کے حصول کے لیے یہ بسم اللہ اور الحمدللہ انہوں نے اسی ترتیب سے یہاں پر بات سمجھ آ گئی؟ جنید کیسے سمجھ آئی نہیں؟ کچھ سمجھ نہیں آیا؟ لکھا کچھ کیا لکھا؟ مشابہت سمجھ نہیں آ رہی؟ مشابہت بیٹھے کہتے ہیں کہ دو چیزیں جو ہیں ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ صفت میں شریک ہو جائے. ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ کسی صفت میں، شکل میں، صورت میں. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ یہ رضوان جو ہے، یہ میں کہوں کہ یہ رضوان جو ہے یہ جنید جیسا ہے. یہ جیسا کا جو لفظ ہے یہ مشابہت کے لیے. تو رضوان جنید جیسا ہے، کس بات میں ہے؟ دونوں موٹے ہیں، ایک صفت ہے نا. تو ایک صفت میں بھی اگر کوئی چیز دوسری چیز کے ساتھ شریک ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشابہت. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب جب کتاب اللہ میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، نحو امیر میں بھی ہے، کتاب اللہ میں بھی اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین ہے، اور نحو امیر میں بھی ہے، اسی ترتیب سے تو یہ دونوں کتابوں میں مشابہت نہیں پیدا ہوئی. اس مشابہت پیدا کرنے کے لیے مصنف نے پہلے یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین. اب یہ نحو امیر کتاب اللہ جیسی ہو گئی اس صفت میں، صرف اس صفت میں. باقی تو اللہ کی کتاب ہے بھائی، وہ یہ بندے کی کتاب ہے. تو اس ایک صفت میں یہ کتاب اللہ جیسی ہو گئی. تو یہ مشابہت پیدا کرنے کے لیے مصنف نے بسم اللہ اس کے بعد الحمدللہ لکھ دیا، تاکہ کتاب اللہ سے مشابہت پیدا ہو جائے. اور کتاب اللہ سے مشابہت پیدا کرنا کس لیے مقصود تھا؟ برکت کی. بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ اللہ کا کلام ہے، بابرکت کتاب ہے، بڑی کتاب ہے، اس کی بڑی شان ہے. تو اس بڑی کتاب کے ساتھ، تو برکت والی کتاب کے ساتھ جس مشابہت پیدا ہو جائے گی اس کی، تو اس میں بھی برکت آ جائے گی. تو طالب علم جب پڑھیں گے تو ان کو اس سے فائدہ ہوگا. یہ بات سمجھ آ گئی اب کہ نہیں؟ عتیق ٹھیک ہو گئے؟ آپ کو بیٹھا سمجھ آ گئی بات؟ ابھی صاحب عمران کیسے
سمجھ نہیں آپ کو؟ یہ ایک بات ہوگی یہاں پر بسم اللہ اور حمد لانے کی ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ اسی بسم اللہ اور حمد کو یہ کیوں اول میں لائے؟ دوسری وجہ اس کی حدیث پر عمل ہے. بسم اللہ کو کیوں لایا اول میں؟ حمد کو اس کے بعد کیوں لایا؟ حدیث پر میر سید سند نے عمل کیا. بسم اللہ کے متعلق ایک حدیث ہے. حضور نے فرمایا کہ کل امرن، یہ لکھو، کل امرن ذی بال، کل امرن، عربی لکھ سکتے ہیں، کل امرن ذی دال سے، ذی بال، ذی بال، کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ، لم یبدأ، لم یب یو یہ بے دال حمزہ، یبدأ. ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ. چل مسئلہ نہیں. لم یبدأ، لم لفظ جانتے ہیں، لم یبدأ بسم اللہ، بسم اللہ فهو ابتر، فهو ابتر، ان نشانیہ کا هو الابتر، وہ ابتر جیسے لکھا ہوا ہے یہ وہی ابتر ہے. کیسے لکھا سنائے بات؟ آپ سنائیں بات. اچھا آپ نے لکھا نہیں لکھا؟ آپ نے بھی لکھا انگلش میں لکھا؟ آپ سنائیں کیسے لکھا؟ سلمان نے بھی لکھا. یہ حدیث ہے بسم اللہ کے متعلق، اس کا ترجمہ بھی لکھیں. کل امر ذی بال، ہر اہم کام، ہر وہ اہم کام، کام ہم جانتے ہیں نا، عمل
امر ہر کام ذی بال اہم، تو میں نے کیسے لکھا دیا کہ ہر وہ اہم کام، اس لیے لم یبدا بسم اللہ، جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ ہوئی، فہو ابتر، تو وہ بے برکت رہے گا وہ کام، ہاں یعنی اس میں برکت نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں نا، اسی لیے آپ لوگ جب کھانا کھاتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ تاکہ کھانے میں برکت ہو۔ وضو کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ۔ نماز شروع کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ۔ کپڑے پہنتے ہیں بسم اللہ۔ سمجھے؟ جو بھی مسلمانوں کے نزدیک جو ثواب کے کام ہیں یا عادات ہیں، ان سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، تو اس کام میں برکت آ جاتی ہے۔ البتہ بعض کام ایسے ہیں جن سے پہلے اور قسم کی دعائیں، جس طرح آپ بیت الخلا اگر جاتے ہیں، ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، اس وقت اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، کیونکہ وہ شیاطین کی جگہ ہے، ٹوائلٹ میں شیطان پستے ہیں۔ ہاں تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی یہ کلمات نہ کہے اور ٹوائلٹ میں گیا، وہاں پیشاب کرنے بیٹھ گیا، تو حضور نے فرمایا کہ وہ شیاطین جو ہے وہ اس کے مذاکیر کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے کہ شیطان تو کم از کم ہاتھ نہ لگائے پیشاب گاہ کو، اس سے بچنے کے لیے حضور نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھیں۔ جب یہ دعا پہلے آپ پڑھیں گے اور پھر جائیں گے ٹوائلٹ میں، شیطان کی قدرت نہیں ہے پھر کہ وہ قریب آ جائے۔ سمجھ آ گئی؟ تو میں استثنائی چند جن کے لیے شریعت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعائیں فرمائی ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں سب کے اول میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس لیے برکت حاصل۔ یہ حدیث لکھ لیے۔ اچھا، تو اس حدیث کی وجہ سے دیکھو نا، یہ کتاب لکھنا تو بڑا اہم کام ہے نا، اس لیے مصنف نے اس کتاب کے اول میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ذکر کیا تاکہ کتاب بے برکت نہ ہو جائے، کتاب میں برکت آ جائے۔ یہ بسم اللہ کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ دوسری حمد کی وجہ بھی دوسری ہے، یہاں بھی اسی قسم کی ایک حدیث ہے، اس حدیث پر عمل کیا تو الحمدللہ لے آیا۔ وہ حدیث یہ ہے کہ کل امر ذی بال، اسی طرح یہ الفاظ ہے، صرف آخر میں ایک لفظ کا فرق ہے۔ کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ، اب وہاں بسم اللہ آیا تھا نا، اس میں صرف فرق کیا گیا، سیم الفاظ ہیں۔ لم يبدأ بحمد الله فهو أقطع، فهو أقطع حمد سے نہ ہوئی اہم کام، سیم ترجمہ بالکل، صرف وہ حمد کا فرق ہے، اور وہ اہم کام جس کی ابتدا حمد سے نہ ہوئی وہ اقطع کے معنی بھی وہی ہے جو ابتر کے معنی تھے۔ لکھ لیا کیا لکھا؟ وہ اہم کا اہم، ذی بال کا ترجمہ اہم، ذی شان، بال شان کو کہتے ہیں، ذی شان
اہم کام یعنی اہم کام. آپ نے بھی اس طرح لکھا, آپ نے لکھ دیا. اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے ہاں کیا اقطع ترجمہ بھی وہی ابتر والا ہے, بے برکت رہے گا. ٹھیک لکھ دیا. میر سید سند نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کتاب کے اول میں بسم اللہ کے بعد حمد کا ذکر کیا تاکہ کتاب میں برکت آ جائے. بات سمجھ آ گئی؟ تو دیکھو بسم اللہ یہاں لے آیا, وہ پہلی والی حدیث پر بسم اللہ کی حدیث پر اس نے عمل کیا. اس کے بعد حمد لے آیا تو حمد والی حدیث پر عمل ہوا. تو دونوں حدیثین پر عمل کرنے کے لیے بسم اللہ اور حمد کو ابتدا میں لے آیا. دو سبب ہو گئے. کون کون سے دو ہو گئے؟ بسم اللہ ہم کو بلانے کے لیے, شاباش, حدیثین پر عمل کرنے کے لیے, یہ دو سبب ہو گئے. تیسرا سبب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ کرام, تابعین عظام, ائمہ مجتہدین, کیا لکھا ائمہ مجتہدین, اور سلف صالحین. سلف صالحین میں پھر یہ اساتذہ ہمارے نمایاں, اور سلف صالحین نے جتنی کتابیں لکھی ہیں سب نے اپنی کتابوں کی ابتدا میں بسم اللہ اور حمد کا ذکر کیا ہے. سید سند نے بھی اپنی کتاب کے اول میں بسم اللہ اور حمد کو ذکر کر کے ان کی کتابوں سے, سلف صالحین کی کتابوں سے اپنی کتاب کی مشابہت پیدا کی.
کا ذکر کر کے اپنی کتاب کو ان کی کتابوں سے مشابہ کر دیا، یا اپنی کتاب اور ان کی کتابوں کے درمیان مشابہت پیدا کی۔ اس لیے اپنے پیر سید سند نے اپنی کتاب کے اول میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور حمد کا ذکر کر کے اپنی کتاب اور سلف صالحین کی کتابوں کے درمیان مشابہت پیدا کی۔ یہ کتاب بابرکت ہو جائے، تاکہ یہ کتاب بابرکت ہو جائے، کیونکہ سلف صالحین سے مشابہت باعث برکت ہے۔ سلف صالحین سے مشابہت سلف صالحین سے مشابہت باعث برکت ہے۔ یہ تین وجہ سمجھ آ گئی اب آپ سے کوئی کہے کہ بھائی اس کتاب کے اول میں بسم اللہ کیوں ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو نحو کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کتاب تو علم نحو میں لکھی ہوئی ہے نا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی علم نحو کا مسئلہ ہے؟ الحمدللہ رب العالمین کو علم نحو کا مسئلہ ہے؟ اس کتاب میں تو علم نحو کے مسائل کا ذکر کرنا چاہیے، تو مصنف نے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس کی یہاں کوئی تک ہے؟ جب آپ کوئی کتاب کسی فن میں لکھنا چاہتے ہیں تو اس فن کے مسائل کا ذکر کرو، سمجھ نا؟ یہ جو تم نے شروع کیا بسم اللہ، یہ تو نحو کے مسائل سے کوئی تعلق، یہ اعتراض ہوتا ہے نا، اسی طرح یہ اعتراض جیسے یہاں ہوتا ہے ہر کتاب کے اول میں ہوتا ہے۔ ان میں صرف میں آپ پڑھیں گے انہوں نے یہ کیا، وہاں اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کیوں شروع کیا؟ علم صرف میں کتاب لکھ رہے ہو تو علم صرف کے مسائل شروع کرو، مسائل بیان کرو۔ علم منطق میں جو کتاب لکھی گئی اس میں بھی یہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں بھی یہ اعتراض ہوتا ہے کہ منطق میں کتاب لکھتے ہو تو منطق کے مسائل ذکر کرو، یہ بسم اللہ اور حمد کوئی منطق کا مسئلہ ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کے یہ تین جواب آپ کو ہر جگہ یہی سوال ہوگا اور اس کے جواب یہ تین آپ کے پاس آ گئے۔
یاد ہو جائیں گے، یہ 3 باتیں یاد ہو جائیں گی کہ نہیں؟ اس کے بعد پھر ایک اور سوال ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، یہ تو برکت کے لیے 3 وجہوں سے ہم نے سمجھ لیا کہ بسم اللہ اور حمد کو لانا ہے، تو یہ صلاۃ سلام کو کیوں شروع کر دیا؟ والصلاۃ والسلام یہ بھی علم نفع کا مسئلہ تو نہیں ہے، تو اس کے ذکر کی پھر یہاں کیا ضرورت ہے؟ غیر ضروری باتوں کو لے کر کتاب کو لمبا کر دیا، سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کا بھی جواب سن لیں، پہلے سن لیں، سمجھ لیں اس کا۔ وہ یہ ہے کہ دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ جل مجدور کے اسماء الحسنی ہے نا، لفظ اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء نام ہے خدا کے، اس میں بھی اللہ کی تعریف ہے رحمان رحیم سے۔ الحمدللہ رب العالمین، دیکھیں لفظ اللہ، اللہ کا نام، رب العالمین اللہ کا صفتی نام ہے، تو حمد میں بھی اور بسم اللہ میں بھی دونوں میں اللہ جل مجدہ کی تعریف ہو گئی۔ یہ ایک اور وجہ سے بھی ضروری تھا کہ اللہ کی تعریف ہو جائے، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی منعم حقیقی ہے۔ کیا ہے؟ منعم حقیقی ہے۔ منعم مانے نعمتیں دینے والا، منعم مانے حقیقتاً نعمتیں مخلوق کو کون دے رہا ہے؟ لمن دو دیر ہو جاتا، سمجھ میں آ گئی؟ حقیقتاً نعمتیں دینے والا کون ہے؟ یہ وہابی لوگ ہمارے عقیدے کو سمجھتے نہیں، اس لیے کہتے ہیں یہ بریلوی مشرک ہے۔ بھائی حقیقتاً دینے والا کون ہے؟ ہمارا تو یہ عقیدہ، ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ حقیقتاً دینے والے حضور علیہ السلام، یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو خدا کے ساتھ برابر کر دیا۔ والا حضرت شعر ہے نا، وہ آپ کو تو یاد ہوگا، مجھے پورا یاد نہیں، سلام وہ ایک نعت نے لکھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کیا ہے اس کا ماقبل لکھا ہے، تو کہتے دیکھو یہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، تو یہ دینے والا تو یہ نبی کو سمجھتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، وہ ماقبل اس کا یہ ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اس قسم کے اشعار کو یا مسائل کو ہمارے ائمہ نے، بزرگوں نے جو لکھی ہیں، ان کو لے کر تو یہ کیا کہتے ہیں؟ خدا سے میرا حضور علیہ السلام کو خدا بنا لیا، تو وہ شرک اور کیا ہوتا؟ لیکن بیچارے شریعت کا مسئلہ ہے کہ کسی کے متعلق فتویٰ لگانے سے پہلے اس کے کلمے کی مراد کو سمجھنا چاہیے۔ جب دینے کے 2 معنی ہیں، حقیقی دینا اور مجازی دینا، حقیقتاً کوئی چیز دینا یا مجازاً دینا، اور دنیا، پوری دنیا، جاہل اور عالم سب اس کو سمجھتے ہیں، اور اس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ اب دیکھو میں آپ کو علم دے رہا ہوں، علم استاد کیا کرتا ہے؟ شاگردوں کو علم دیتا ہے۔ آپ جاتے ہیں باورچی خانہ میں، کچن میں، تو باورچی آپ کو سالن دیتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ سالن دے بھائی، نہیں کہتا ایسا؟ سالن دے، کہ کچھ اور کہتے ہیں؟ دینا ہی تو ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں روٹی دے، نہیں کہتا؟ پوری
پوری دنیا اس لفظ کو استعمال نہیں کر رہی. موحد بھی استعمال, یہ وہابی خود استعمال کرتے ہیں. ان وہابیوں کے مدارس میں کچن میں جو باورچی ہوتا ہے وہ کیا دیتا ہے؟ آپ گھر میں جاتے ہیں تو اپنی والدہ سے کہتے ہیں کپڑے دیں, کھانا دیں. یہ دنیا, یہ دینے والا لفظ جو ہے یہ تو دنیا استعمال کر رہی ہے. تو اگر ہمارے منہ سے دینے والا لفظ نکلے وہ شرک ہے, تو پھر تو یہ وہابیوں کے منہ سے جو نکلے گا وہی لفظ ہے, تو وہی بھی مشرک ہوں گے. یہ لفظ تو سب استعمال کرتے ہیں. ہمیں اعلیٰ حضرت نے بھی استعمال کیا, ہم لوگ بھی کرتے ہیں, دنیا بھر کے سب لوگ استعمال کرتے ہیں. لیکن اب جو تعویل یہ وادی کریں گے اپنی, ہماری بھی وہی تعویل ہے. ان سے کہیں کہ تم نے جو دینے کا لفظ استعمال کیا, کہ لوگ وہ دینے والے کو کیا سمجھتے ہو؟ خدا سمجھتے ہو؟ وہ جو باورچی کچن میں ہے تمہارے وہ خدا ہے. تو تمہارا باورچی خدا نہیں ہے تو ہمارے والے بھی خدا نہیں ہے بھائی. دینے سے تمہارا باورچی اگر خدا نہیں بنتا ہے تو ہمارے والے بھی نہیں بنتا. سمجھ آئے گی نا؟ تو دینے کا لفظ جو ہے اس کے معنی ہے دو, ایک حقیقتاً دینا اور ایک ظاہراً و مجازاً دینا. ہمارا عقیدہ ہے کہ رزق دینے والا حقیقتاً کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. باورچی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبب بنایا ہے دینے کے لیے. وہ ہانڈی پکاتا ہے اور چمچی ہلاتا ہے, وہ چمچی سے نکال کر ہمارے برتن میں ڈالتا ہے, تو یہ سبب ہے نا. حقیقتاً تو رزق دینے والا, سادن, روٹی, کپڑے, سب کچھ دینے والا وہی ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہ دینے کی نعمت دینے کی کتنی قسمیں ہوئی؟ دو, ایک حقیقتاً دینا اور ایک مجازاً یعنی ظاہراً دینا. تو حقیقتاً دینا یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور مجازاً اور ظاہراً دینا یہ غیر اللہ کی صفت ہے, یہ اللہ کی صفت نہیں ہے. اگر آپ اللہ کو یہ سمجھیں گے کہ وہ ظاہراً دیتا ہے تو مطلب یہ کہ حقیقتاً دینے والا کوئی اور ہے. مجازاً خدا دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حقیقتاً دینے والا کوئی اور ہے, تو کفر ہے. ہر کسی کی اپنی صفت ہوتی ہے. خدا کی صفت کو مخلوق میں ماننا یہ شرک, مخلوق کی صفت خدا کے لیے ثابت کرنا یہ کفر. سمجھ میں آ گئی؟ تو ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ خدا مجازاً دینے والا, یہ کفر. خدا حقیقتاً دینے والا. تو جب اللہ بات سمجھ میں آ گئی اتنی کہ نہیں, یہ فرق ہوتا ہے ہر چیز میں. یہ وہابی جو ہیں یہ بے تمیز لوگ ہیں, ان میں تمیز نہیں ہے نا, فرق نہیں کرتے, بس سب کو ایک ہی ٹانگ سے ہانکتے ہیں. تو سوچتے نہیں ہیں کہ اسی فتوے سے یہ لوگ خود کافر ہو جاتے ہیں. جو فتویٰ ہم پر لگتا ہے وہی ان پر بھی لگتا ہے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے وہ سوچ نہیں دی لوگوں کو. بہرحال اتنی بات سمجھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقتاً منعم ہے, نعمتیں دینے والا حقیقتاً کون ہے؟ تو جب منعم ہے تو منعم کا شکر واجب ہوتا ہے. جس نے آپ کو نعمت کی آپ کے اوپر واجب ہے کہ اس کا شکریہ ادا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقتاً نعمت دینے والا ہے تو اس کا شکریہ بھی, مخلوق کے اوپر اس کا شکریہ ادا کرنا بھی واجب ہے کہ خدا کا شکر ادا کریں. تو وہ تو مصنف نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں خدا کی تعریف کی, الحمدللہ رب العالمین میں خدا کی تعریف کی. تو یہ دونوں باتیں کس لیے کی؟ تاکہ اللہ جل مجدہ کا شکریہ ادا ہو جائے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اچھا, یہ تو اس لیے کیا. اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ تمام نعمتوں کے ملنے میں ذریعہ ہے, وسیلہ ہے. حضور کیا ہے؟
تو حقیقت دینے والا ہے نا. تو حضور علیہ السلام کیا ہے؟ انہی نعمتوں میں جو نعمتیں خدا حقیقتاً دیتا ہے وہ کس کے ذریعے سے اور کس کے وسیلے سے دیتا ہے؟ حضور کے وسیلے سے. اور یہ ہم بریلوی کوئی اپنی طرف سے تو بات نہیں کرتے، یہ تو حضور نے فرمایا. بخاری کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی. انما حسر کیا، میں صرف تقسیم کرنے والا، میں صرف تقسیم کرنے والا. دینے والا کون سا؟ اللہ عطا فرماتا. تو دیکھو اللہ حقیقتاً دینے والا، حضور کیا ہے؟ تقسیم کرنے والے. تو دیکھو یہاں پر لنگر کا پیسہ کون دیتا ہے؟ مرزا صاحب. تو باورچی کیا کرتا ہے؟ تقسیم کرتا ہے. سمجھانے کے لیے ایک بات میں نے کی، ذریعہ ہوتا ہے، وسیلہ ہوتا ہے. تو باورچی کیا ہے؟ وسیلہ. باورچی نے آپ کو سالن دیا، آپ کو روٹی دی ہے، اب آپ کے اوپر باورچی کا شکریہ بھی واجب ہے. صرف یہ نہیں، صرف مرزا صاحب کا نہیں، مرزا صاحب کا بھی واجب ہے، لیکن وہ باورچی جو ذریعہ بنا ہے آپ تک رزق پہنچانے کا، آپ کی خدمت کی اس نے، تو وہ گالی دینے کا مستحق تو نہیں ہے کہ آپ اس کو کہہ جاؤ آپ تو کھا لیتا ہے، تیرا کیا حق ہے؟ ایسا نہیں. اگر ایسا آپ نے کیا تو حضور نے فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جس نے بندے کا شکریہ ادا نہ کیا اس نے اللہ کا بھی نہیں ادا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا حضور نبی ایک نظام صحیح طریقے سے ہمیں دینا چاہتے ہیں. محبت پڑے گی جیسے باورچی کو اگر کیا ہو جائے گا اگر آپ کو کوئی کہ آپ بھائی آپ کا شکریہ، اس کا دل خوش ہو جائے گا. تو اس نظام کو صحیح رکھنے کے لیے شریعت مطہرہ نے ہمیں یہ اصول دیے کہ جو آپ کو نعمت پہنچانے کے لیے ذریعہ اور وسیلہ بنا اس کا بھی شکریہ ادا کرو. آئی سمجھ میں؟ تو حضور علیہ السلام کیا ہے؟ تمام نعمتوں کے پہنچانے میں کیا ہے؟ وسیلہ ہے. تو وسیلے کا شکریہ واجب نہیں ہوتا. وہ حدیث میں نے بھی پڑھی کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. حضور نے فرمایا جس نے بندے کا شکریہ ادا نہ کیا، جس بندے کے ذریعے تمہیں نعمت پہنچی ہے اس کا شکریہ جس نے ادا نہیں کیا تو اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا ہے. 1000 مرتبہ کہ یا اللہ شکر ہے شکر ہے شکر ہے، لیکن جب تک جس بندے کے ہاتھ سے آپ کو نعمت ملی جب تک اس کا شکریہ ادا نہیں کرو گے خدا اپنے شکریہ کو قبول نہیں کرتا. اب آئے ادھر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ منی میں حقیقی ہے تو حضور علیہ السلام کیا ہے؟ واسطہ فی النعم، وسیلہ فی النعم. تمام نعمتوں میں حضور کے در اقدس سے ملتی ہے نا. نعمتیں کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کو دیتا ہے، حضور علیہ السلام پھر تقسیم فرماتے ہیں. تو نعمت ہمیں کہاں سے ملی؟ حضور کے در اقدس سے. بات سمجھ آ گئی؟ والا حضرت نے اسی منظر کو کھینچا ہے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در. اللہ نے فرمایا کہ بخدا مانا قسم ہے خدا کی، یہ بات قسم ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مفر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اللہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی قسم خدا کا در یہی ہے، جو حضور کا در ہے یہی خدا کا در ہے.
در سے تو ہی خدا کی نعمتیں ملتی ہیں، نعمتیں تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے. اس لیے فرمایا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، یعنی خدا کی نعمتوں کا در دروازہ یہی ہے، ادھر سے ملتی ہے. والا حضرت نے اسی منظر کو کھینچا ہے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در. اللہ نے فرمایا کہ بخدا مولا قسم ہے خدا کی، یہ بات قسمیہ ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اللہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی قسم خدا کا در یہی ہے، جو حضور کا در ہے یہی خدا کا در ہے. مطلب یہ ہے کہ حضور کے در سے تو ہی خدا کی نعمتیں ملتی ہیں، نعمتیں تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے. اس لیے فرمایا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، یعنی خدا کی نعمتوں کا در دروازہ یہی ہے، ادھر سے ملتی ہے. نہیں اور کوئی مفر مقر، قرار اور سکون کی جگہ بھی اور نہیں ہے، یہی ہے بس. اور پناہگاہ بھی اور نہیں ہے، یہی ہے. اگر پناہ لیتے ہو تو حضور کا دامن تھامو، اور سکون چاہتے ہو تو بھی حضور کا دامن تھامو. پناہ بھی ملے گی، خدا کے قہر و غضب سے پناہ بھی ملے گی اور سکون بھی یہاں ملے گا. اور یہ بالکل قرآن عظیم کے اس آیت کا ترجمہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ اپنے آپ کی اوپر زیادتی کریں، گناہ کر بیٹھیں، تو معافی اور استغفار کے لیے کہاں جائیں گے؟ جاءوكَ، اے میرے محبوب آپ کے در پر آئیں گے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نہیں اور کوئی مفر مقام، کوئی اور پناہ گاہ بھی نہیں ہے، اور کوئی قرار کی جگہ بھی اور نہیں ہے، سکون کی جگہ بھی اور نہیں. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو. جو نعمت تمہارے لیے اللہ نے مقرر کی ہے، وہاں مقرر کی ہے نا، وہ یہیں آ کے ہو. وہ ادھر آئے گی تو تمہیں ملے گی، حضور کے در پر آئے گی تو تمہیں ملے گی. اور جو یہاں نہیں وہاں نہیں، جو تمہاری قسمت میں یہاں کچھ نہیں ملا وہاں بھی کچھ نہیں ملتا. جو یہاں محروم رہا، بے ادب اور گستاخ ہوا حضور کا، یہاں محروم ہو گیا حضور کے در سے، تو رحمت للعالمین کے در میں جو محروم ہو جائے وہ رب العالمین کے پاس بھی کچھ نہیں پاتا. سمجھ میں آ گئی؟ تو بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ ہے نعمتوں کا، تو بھائی وسیلے اور ذریعے کا بھی شکریہ واجب ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ تو حضور کا شکریہ کس طریقے سے مناسب ہے کہ حضور پر صلاۃ و سلام بھیجا جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ کی شان کے مناسب شکریہ وہی تھا کہ اللہ کی تعریف کریں، تو مصنف نے کر دی. حضور کے شان کے مناسب شکریہ یہ ہے کہ حضور پر صلاۃ و سلام بھیجا جائے. اس لیے وہ صلاۃ و سلام کا ذکر یہاں پر کر دیا. ٹھیک ہے کہ صلاۃ و سلام نہ ہو کا مسئلہ نہیں ہے، جس طرح حمد بھی نہ ہو کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن لائے کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام واسطہ انعام وسیلہ ہے تمام لوگوں. تو حضور کا بھی شکریہ واجب. اس شکریہ کو ادا کرنے کے لیے یہاں پر صلاۃ و سلام کا ذکر. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ یاد بھی ہو جائے گی، ہاں نہیں ہوگی، لکھنے کی ضرورت ہے. اپنے طور پر لکھ لینا، کوئی بات نہیں. اگر صرف یاد ذہن میں بیٹھ گئی نا بات، بیٹھ گئی نہیں آپ کو سمجھا نہیں؟ کون سی زبان آپ اچھی سمجھتے ہیں؟ آپ کی اپنی زبان کون سی؟ بنگالی. وہ ہمیں نہیں آتی. چلو کوشش کریں گے انشاءاللہ.
زبان میں اس کو بھی کچھ نہیں آتا تھا بیچارے کو، بالکل ہو رہا تھا، اردو بھی نہیں سمجھتا تھا اچھی طرح. اب چل گیا الحمدللہ اچھی طرح، وہ اردو خوب بولتا ہے اب، تم بھی چل جاؤ گے، چلا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا پہلا دن ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. یہ 3 باتیں بسم اللہ اور حمد کے لیے لانے کے لیے، اور ایک بات میں نے صلاۃ سلام کے لیے بتا دی، اور یہ دونوں اعتراضوں کے جوابات یہاں پر آ گئے. بات سمجھ میں آ گئی کہ لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے بندے کا شکریہ ادا نہیں کیا، لم یشکر اللہ، اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا. ہاں انما انا قاسم، انما انا قاسم واللہ یعطی. لم یشکر اللہ. تو خاص بات یہ سبھی لکھنے میں چلے دوستوں کیا بات ہے. میں تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ یعطی، اور اللہ عطا کرتا ہے. کوئی بات اس سبق میں کوئی شک تو نہیں رہا؟ خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی فرق کہ وہ خدا ہے. اللہ کو نہیں لمٹ کر رہے ہیں. جب ترجمہ آپ نے غور نہیں کیا، میں نے تو اس کا جواب دے دیا، ترجمے میں نے اس کو حل کر دیا کہ جو آپ کی قسمت میں یہاں نہیں ہے، جو یہاں محروم رہے ہو، تو بس آپ کی قسمت میں وہاں بھی نہیں. خدا کے یہاں ہے تو بہت کچھ، لیکن آپ کی قسمت میں نہیں ہے. بات نہیں، جو تمہارا نصیب ہو یہاں نہیں ملا تم کو، تو سمجھو کہ بس وہاں بھی تمہاری نصیب ہو نہیں. اگر آپ کی نصیب میں کوئی چیز ہوتی وہ یہاں آ کے ملتی، تو یہاں جب تمہاری نصیب میں کچھ نہیں، یہاں سے محروم رہا، تو وہاں بھی محروم رہے گا. یہ نہیں کہ خدا کے پاس ہے نہیں، خدا کے پاس سب کچھ ہے، لیکن تمہاری نصیب میں نہیں ہے، تمہارے لیے نہیں ہے. قرآن کا یہ مطلب کلام الملوک ملوک الکلام ہے نا، قرآن کا کلام ہے بھیا، کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے. کبھی کبھی ایسے رموز اور اشارات سے گزر جاتے ہیں، عدالت سے عقل تک ہو جاتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے کہا. اچھا، اس کو ذرا آپ بیٹھ کر یاد کریں، میں دوسروں کو پڑھاؤں گا ایک سبق، اس کے بعد پھر آپ کو آنا ہے دوسرے سبق کے لیے. الحمدللہ وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.